أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 115 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 کی تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس کے معنی کو دیکھیے کہ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیاتن، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل مندو، لعلکم، تاکہ تم سب، تتقون، اللہ سے ڈرو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل رکھنے والو، تمہارے لیے قصاص میں زندگی کا سامان ہے، امید ہے کہ تم اس کی خلاف ورزی سے بچو گے۔ حاضرین، آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ آیت میں قصاص کی بات آئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، کہ ایمان والو تمہارے لیے قصاص فرض کیا جاتا ہے قتل کے سلسلے میں۔ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو ایسی صورت میں مقتول کے سلسلے میں قصاص کا حکم ہے، بدلے کا حکم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر ایک بات کسی کے ذہن میں آ سکتی ہے کہ بھئی ایک آدمی نے کسی کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے، ہو گیا قتل، تو پھر ایک کو قتل کرنے کے بعد پھر قاتل کو پھر قتل کر کے ایک اور جان کیوں جائے؟ بعض مرتبہ اس طرح کی شیطان ذہن میں لاتا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات آ سکتے ہیں کہ کسی ایک آدمی کو ایک آدمی نے قتل کر دیا، ایک کی جان چلی گئی، پھر قاتل کو قتل کر کے کیوں ایک اور جان چلی جائے؟ یہ بات ذہن میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہترین فارمولا دیا ہے اس آیت میں قصاص کا، کہ دنیا میں اگر قتل کا یہ جو سلسلہ ہے یہ سلسلہ ختم ہو، لوگ قتل کرنے کی جرأت نہ کریں، اور دنیا میں امن قائم رہے، قتل کا، غارت گری کا سلسلہ کم ہو یا ختم ہو، تو اس کے لیے ایک ہی بہترین فارمولا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے۔ جب ایک آدمی نے قتل کیا عمدن، جان بوجھ کر، اور اس کا قتل ثابت ہو گیا، تو قاتل کو جب قتل کر دیا جائے گا سزا کے طور پر، تو ایک قاتل کو سزا جب دی جائے گی برسر عام، تو ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں انسانوں کے لیے وہ عبرت کا سامان ہوگا، اور سارے دیکھنے والے وہ انجام دیکھیں گے کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے گا تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اسی لیے کسی کی جرأت نہیں ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قصاص میں زندگی کا پیغام دے رہے ہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص کے اس حکم میں، حیاتن، بڑی زندگی ہے، قوم کی زندگی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ یا اولی الالباب، اے عقل رکھنے والوں، اپنی عقل کو استعمال کرو، امید ہے کہ تم اس خلاف ورزی سے بچ جاؤ، کہ اگر دنیا کے اندر یہ نظام قائم کر دیا جائے اور نافذ کر دیا جائے کہ جس نے بھی کسی کو عمدن قتل کر دیا اور اس کا جرم ثابت ہو گیا تو قاتل کو قتل کر دو، نتیجہ یہ ہوگا کہ سماج میں قتل کا سلسلہ ختم ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا۔ اگر بجائے قتل کے اس کو چھوڑ دو، یا چند دن جیل میں، چند سال جیل کی سزا کاٹنے دو، پھر وہ جیل کی سزا کاٹے گا، چھوٹ کر پھر آئے گا، پھر کہے گا کہ ایک اور قتل کرتے ہیں، جیلی میں تو جانا ہے۔ اور آج کل تو جیل میں زیادہ مدت تک رہنے والا قیدی وہ جیلرز کے برابر ہو جاتا ہے، سینئر پوزیشن اس کی جب آ جاتی ہے تو وہ قیدی کے درجے میں نہیں بلکہ وہ جیلر اور بلکہ سپرینٹنڈنٹ کے برابر بھی ہو سکتا ہے، بعض جگہ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قتل کی سزا جیل، قتل کی سزا قید یہ معقول نہیں ہے، قتل کی سزا قتل یہی معقول ہے، اس لیے کہ اس سے لاکھوں لوگوں کو سبق ملتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله